برسوں پہلے کی بات ہے کہ جنگل میں ایک چوہا رہتا تھا۔ اس کے بل کے قریب ہی اخروٹ کا ایک بہت بڑا درخت تھا۔ جب اخروٹ پکتے تو چوہا بہت خوش ہوتا تھا، کیونکہ ہوا سے پکے ہوئے اخروٹ چوہے کے بل کے آس پاس آ گرتے تھے اور وہ مزے لے لے کر اخروٹ کتر کر ان کی گری نکال کر کھاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ اگر میں اخروٹوں کو محفوظ کر لوں تو سال بھر ان کے مزے لے سکتا ہوں۔ چوہے کے اپنے بل میں بہت جگہ تھی، لیکن جب بارشیں زیادہ ہوتی تھی تو پانی اس کے بل میں بھر جاتا تھا، اس لیے وہ کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ چلتے چلتے وہ ایک سوکھے ہوئے درخت کے پاس پہنچا۔ درخت کے تنے میں اسے ایک سوراخ نظر آیا۔ جب اس نے اندر جھانکا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ وہ درخت اندر سے کھوکھلا تھا۔ چوہے نے سوچا کہ اخروٹ ذخیرہ کرنے کی اس سے محفوظ جگہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور اب وہ اخروٹ ایک ایک کر کے اس کھو میں رکھتا جاتا، اور ایک ہی دن کی محنت کے بعد اس نے اس کھو کو اخروٹوں سے بھر دیا۔ وہ اپنے اس ذخیرے سے بے حد خوش تھا۔ وہ ہر روز وہاں جاتا اور ایک آدھ اخروٹ کتر کر گری نکالتا اور کھا جاتا۔ چوہا اپنے اس خزانے سے مطمئن تھا، کیونکہ اسے سردیوں کی کوئی فکر نہ تھی۔ ایک دن چوہا اپنے بل کے باہر بیٹھا ہوا تھا کہ اسے ایک گلہری آتی نظر آئی۔ چوہے نے گلہری کو بلایا اور اسے بتایا کہ میں نے درخت کی کھو میں اخروٹوں کا ایک ذخیرہ چھپایا ہوا ہے، لیکن یہ راز کی بات ہے اور میں صرف تم کو بتا رہا ہوں، اس لیے تم کسی اور سے اس بات کا ذکر مت کرنا۔ گلہری اس کی بات سن کر بہت حیران ہوئی، اور تھوڑی دیر بعد وہ اچھلتی کودتی ایک درخت پر چڑھ گئی۔ درخت کی چوٹی پر ایک بلبل بیٹھی گیت گا رہی تھی۔ گلہری کو چوہے کی وہ بات یاد آئی اور اس نے بلبل کو بلا کر کہا، ارے او بلبل بھی میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتی ہوں۔ بلبل اڑ کر گلہری کے پاس قریب آ کر شاخ پر بیٹھ گئی۔ اب گلہری نے اسے ساری بات بتائی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے اور میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں، اس لیے تم کسی اور کو مت بتانا۔ بلبل بھی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی۔ وہ دوبارہ سے گیت گانے لگی۔ پھر وہ اڑتی ہوئی ایک درخت کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ گزرتے گزرتے اس نے دیکھا کہ ایک خرگوش کھیت میں مصروف تھا۔ بلبل خرگوش کے قریب جا کر بیٹھی اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس ایک راز کی بات ہے، اگر تم سننا چاہو تو ذرا غور سے سنو۔ خرگوش اچھل کر بلبل کے پاس پہنچ گیا اور بلبل نے بڑی ہی رازداری سے خرگوش کو بتایا کہ کسی نے کھو والی درخت کے تنے میں اخروٹ ذخیرہ کیے ہوئے ہیں، اور یہ راز کی بات ہے اور میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں۔ خرگوش نے حیرانی سے اپنے بڑے بڑے کانوں کو دائیں بائیں گھمایا اور پھر سے گھاس کھانے لگا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ اچھلتا کودتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، لیکن رستے میں اسے ایک ہار پوشت یعنی کہ سینگ ملا۔ خرگوش نے ہار پوشت کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہنے لگا، میرے پاس ایک راز کی بات ہے، اگر تم کسی کو نہ بتاؤ تو میں تمہیں بتانے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مانتا ہوں، اب مجھے وہ راز کی بات بتاؤ۔ وہ بڑے درخت کے قریب جو سوکھا ہوا درخت ہے، اس کی کھو میں کسی نے اخروٹ ذخیرہ کیے ہوئے ہیں۔ ہار پوشت نے یہ سن کر حیرت سے اپنی چھوٹی سی تھوتنی کو ہلایا اور اپنے نوکیلے کانٹوں والے لباس کے اندر خود کو چھپا لیا۔ خرگوش بھی لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا ہوا اپنے گھر جا پہنچا۔ ہار پوشت اپنی خوراک کی تلاش میں پھرنے لگا اور جلدی سے اپنی مرغوب غذا کی بیل نظر آ گئی۔ ہار پوشت کو یہ میٹھی میٹھی جڑیں بہت پسند تھیں۔ وہ جڑیں نکالنے کے لیے زمین کھودنے لگا کہ اتنے میں ایک فاختہ کی آواز سنائی دی۔ ہار پوشت نے اپنی چھوٹی سی گردن اکڑا کر دیکھا تو قریبی شیشم کے درخت پر بیٹھی فاختہ اسے نظر آ گئی۔ ہار پوشت نے فاختہ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اس کو اپنے پاس بلا کر کہنے لگا، میں نے ایک راز کی بات سنی ہے، اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں بتاؤں۔ بڑے کھیت کے کنارے جو سوکھا ہوا درخت ہے، اس کے کھو میں کسی نے اخروٹ ذخیرہ کر رکھے ہیں۔ فاختہ کے لیے یہ بہت ہی دلچسپ اور عجیب بات تھی۔ وہ تھوڑی دیر بعد دانہ دن کا چگنے کے لیے اڑتی ہوئی اس بڑے کھیت میں پہنچی جس کے کنارے پر سوکھا ہوا درخت تھا۔ اسے وہاں ایک چھوٹا سا چوہا نظر آیا جو کہ اپنا بل کھودنے میں مصروف تھا۔ فاختہ اس کے قریب پہنچی اور کہا کہ میرے پاس ایک بڑے مزے کی بات ہے، اگر تم کسی کو نہ بتاؤ تو میں تمہیں بتاؤں گی۔ چوہا زمین کھودنے کا کام چھوڑ کر فاختہ کے قریب آ بیٹھا اور کہنے لگا، مجھے تم وہ بات بتاؤ، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ فاختہ نے سوکھے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کھوکھلے تنے میں کسی نے اخروٹ چھپا رکھے ہیں۔ اخروٹوں کا نام سن کر چوہے کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ اخروٹ کترنے میں بہت لطف محسوس کرتا تھا
थोड़ी देर बाद जब फाख्ता वहाँ से उड़कर चली गई तो छोटे चूहे ने सोचा कि क्यों ना मैं वहाँ जाकर फाख्ता की बात की तस्दीक कर लूँ। चूहा सूखे हुए दरख्त के पास पहुँचा और उसे तन्ने में एक सुराख नजर आया। उसने सुराख में झांक कर देखा तो वाकई खो के अंदर अखरोटों का एक ढेर महफूज था। उसने जल्दी से एक अखरोट निकाला, उसे कुतरा और उसकी गिरी मज़े ले लेकर खाने लगा। अचानक उसके जहन में एक ज़बरदस्त तरकीब आई। उसने सोचा क्यों ना ये सारे अखरोट निकाल कर मैं अपने बिल में ले जाऊं, और फिर वो एक एक करके अखरोट निकाल कर अपने बिल में ले गया। दोस्तों, उसी शाम बड़े चूहे के घर इत्तेफाक से गुलहरी, बुलबुल, खरगोश, खरगोश और फाख्ता जमा हो गए। अब उनमें से हर एक ने चूहे को बताया कि सूखे हुए दरख्त के तने में किसी ने अखरोट छुपा रखे हैं। ये कैसी मज़ेदार राज की बात है। चूहे ने हैरानी से पूछा कि तुम सबको ये बात कैसे मालूम हुई? ये तो मेरा राज है। अच्छा, अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें वो ज़ख़ीरा दिखाता हूँ। सब जानवर सूखे हुए दरख्त के पास पहुँचे और सुराख में से दरख्त की खो के अंदर झांका, मगर वहाँ तो कोई अखरोट मौजूद ना था। सब बहुत हैरान हुए। अब चूहा बहुत अफसोस करने लगा। उसने सोचा कि अगर मैं ये राज सिर्फ अपने तक रखता तो मेरे अखरोट इस तरह कोई चुरा कर नहीं ले जा सकता था। दूसरी तरफ छोटा चूहा अपने बिल में अखरोट कुतरने में मसरूफ़ था और अब उसे सर्दियों की कोई फिक्र ना थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट स्टोरी तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।